میرا چھٹا امام امام جعفر صادق علیہ السلام سرکار تشریف رکھتے ہیں۔ آپ کے ساتھ آپ کا ایک صحابی داؤد ابن کثیر رکی، رکا ایک جگہ ہے جہاں جنگ صفین ہوئی ہے، جنگ صفین جہاں ہوئی ہے نا، یہ وہیں کے ساتھ رکا شہر چھوٹا کم ہے، اب تو شہر ہو گیا۔ یہ رکے والا قریب بیٹھا ہے، امام نے اس کے دل میں ڈالا کہ یہ مجھ سے سوال کرے۔ وہ جو سینہ بسینہ سوال آئے ہیں یہی ہے طریقہ امام کا، اس کے دل میں ڈالا، دل میں۔ معلوم ہوتا ہے جب امام چاہے دل میں ڈالے تو وہ شے کتنی بڑی ہوگی۔ دل میں ڈالا کہ یہ مجھ سے سوال کرے، بس ادھر ڈالا تو داؤد کہتا ہے مولا ابھی میرے دل میں ایک سوال آیا ہے، چونکہ صحیح نے ڈالا تھا، مسکرا کے فرماتے ہیں پوچھو نا۔ کہتا ہے مولا سوال یہ ہے کہ آپ کا علم کتنا ہے، علم کتنا؟ اب یہ سوال یہ ہے امام سے، علم کتنا ہے؟ میرے امام نے فرمایا داؤد پہلے اپنا سوال بڑھاؤ تاکہ پتہ چلے علم امامت کا معیار کیا ہوتا۔ کہتا ہے مولا میں نے سوال بڑھا دیا، جب کہا نا میں نے بڑھا دیا، فرمایا پوچھو۔ کہا مولا سمندروں کے نیچے کیا ہے؟ یہ جو سمندر ہے نا، سمندر سب سے بڑا سمندر ہے بحر الکاہل، جس کے ایک کنارے پر جزیرہ برمودا ہے۔ کبھی نام سنا ہو جزیرہ برمودا، جہاں میرا 12واں امام رہتا ہے۔ اس نے سوال کیا مولا سمندروں کی گہرائی کیا ہے، سمندروں کے نیچے کیا ہے؟ جب یہ سوال کیا نا خوش ہویا کرو، جب معصوم سے پوچھا جائے وہ جواب معصوم کا نہیں ہوتا، گویا توحید کا ہوتا ہے۔ اللہ اپنے خزانے بتانا چاہتا ہے، یہ سوال اسی لیے کیا گیا، مولا سمندروں کے نیچے کیا ہے؟ سرکار نے فرمایا داؤد ان کے نام سننا چاہتا ہے یا دیکھنا بھی چاہتا ہے؟ خوش ہے آنکھ؟ مولا آنکھیں دیکھتی ہیں تو یاد رہتا ہے، کان سنتے ہیں تو بھول جاتے ہیں۔ فرمایا یہ بھی میرے علم کی پھوار کا نتیجہ ہے، جو تیرے اوپر پڑتی ہے، علم کی پھوار، سمجھتے بھی تھوڑی یہ بالکل میں ہولا پڑھتا جی، بالکل آسان سے آسان۔ امام نے فرمایا آنکھیں بند کرو، داؤد نے آنکھیں بند کی، فرمایا کھولو۔ اب جو کھولا امام کے ساتھ داؤد بھی سمندر کے کنارے پہ کھڑا ہوا ہے۔ سامنے سمندر کے لہریں ہیں، یہ لہروں کو مد و جزر کہتے ہیں، کبھی نام سناؤ۔ یہ اوپر بھی آتی ہیں نیچے بھی جاتی ہیں، اوپر کو مد کہتے ہیں، نیچے کو جزر کہتے ہیں۔ اس مد و جزر کو جو ہی امام نے نظر فرمائی نا تو سمندر کے مد و جزر میں انقلاب آ گیا۔ داؤد کہتا ہے مولا آپ کے دیکھنے سے مد و جزر کیسے بدل گئی ہے؟ سرکار نے فرمایا داؤد اس مد و جزر میں اللہ کی 10 حکمتیں ہیں، 10 حکمتیں ہیں۔ فرمایا ایک حکمت بتاتی ہیں۔ امام نے ایک حکمت بتائی، داؤد جب یہ سمندر کا پانی مد میں اوپر چڑھتا ہے، مد میں اوپر چڑھتا ہے، ہم آل محمد پہ درود بھیجتا ہے۔ خوش ہویا کر مولا، خوش ہویا کر، ہائے جب سمندر کا پانی مد میں اوپر چڑھتا ہے، ہم آل محمد پہ درود بھیجتا ہے۔ امام کے فرمان کو غور سے سنا کرے میرا بھائی، سمجھا بھی کرے۔ اب سمجھیں جو اگلی بات میں کہتا ہوں، مد میں اوپر چڑھتا ہے تو ہماری آل پہ درود بھیجتا ہے، ہم آل محمد پہ درود بھیجتا ہے۔ جب یہی سمندر کا پانی جزر میں نیچے اترتا ہے، ہمارے دشمنوں پہ بر کرتا ہے۔ میرے خیال بر سمجھ آ گئی ہے تو اللہ میرے امام نے سمندر کی طرف دیکھ کر فرمایا سمندر جو کچھ تو نے چھپایا ہوا ہے اسے ظاہر کر دے۔
میں جزیرہ برمودا گیا ہوں سے، سمندر کا پانی پھٹ گیا، داؤد کہتا ہے میرے سامنے سے ایک ایسا پانی نکلا، سمجھا کرو، جو دودھ سے بھی زیادہ سفید۔ جب پہلی مرتبہ داؤد نے ایسا پانی دیکھا تو دودھ سے بھی زیادہ سفید ہے، فوراً سوال کر دیا، مولا یہ دودھ کب سفید ہوا ہے؟ سوال یہ کیا، مولا یہ دودھ کب سفید ہوا ہے؟ فرمایا جب دودھ نے ہماری ولایت کا اقرار کیا۔ ہائے 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 ہائے، دودھ میں ملاوٹ نہ کیا کریں۔ خوش نہیں ہوئے۔ جب دودھ نے ہماری ولایت کا اقرار کیا، اللہ اکبر، ایسا پانی نکلا جو دودھ سے زیادہ سفید، مشک سے زیادہ خوشبودار، شہد سے زیادہ شیرین۔ زنجبیلہ قرآن میں ذائقہ ہے، زنجبیلہ سے زیادہ ذائقے دار ایک پانی نکلا۔ داؤد تعجب میں دیکھ کر کہتا، مولا یہ پانی اللہ نے کن کے لیے چھپایا ہوا ہے؟ فرمایا 12ویں کے لیے۔ خوش ہو جاؤ، کیسے خوش نصیب ہے آپ، قریب ہے 12ویں کا آنا۔ شکر ہے کہ سرکار کی آمد کی بھی بات ہوگی۔ یہ پانی اللہ نے 12ویں کے لیے چھپایا ہوا ہے۔ جب یہ کہا تو اب میرے امام نے یہ گل سن لو، میرے صحیح امام کے فرمان سے سن لے۔ صحیح نے فرمایا داؤد جب میرا 12واں بیٹا ظہور فرما کے سامنے آ جائے گا، دنیا کا باقی کل پانی ختم ہو جائے گا، صرف یہی پانی رہے گا۔ خوش ہو میرا پتر، سمجھ گئی آپ، دنیا کا سارا پانی ختم ہو جائے گا، صرف یہی پانی رہے گا۔ سناؤں، یہ آپ کی بات ہو رہی ہے، آپ لوگوں کی۔ سارا پانی دنیا کا ختم ہو رہے گا، صرف یہی پانی رہے گا۔ اس پانی کو وہ پی سکے گا جس نے اس دنیا میں بلا فاصل اقرار ولایت علی کیا۔ خوش ہو جاؤ، جتنی جلدی ہو جائے علی کی ولایت کا اقرار کر لو، اے جنت کا وجوب ہو جائے گا، جنت کے حقدار ہو جائے۔ سمجھ آگی میرا بات؟ اب میں ایک موضوع قرآن پاک ہی کے حوالے سے، میں صرف قرآن ہی پڑھوں گا، کوئی حدیث نہیں، صرف قرآن سے۔